السلام علیکم۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس پہ طرح طرح کی آراء سامنے آتی ہے۔ تازہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک عورت نے عربی الفاظ والا لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس پہ وہاں لوگ مشتعل ہو گئے، مرنے مارنے پر اتر آئے۔ یہ تو بلا ہو ایک لیڈی پولیس کا موقع پر پہنچ کر انہوں نے اس عورت کی جان بچائی۔ آج کی ویڈیو میں اس واقعے پر ایک صاحب کا تبصرہ، پھر فاروقی صاحب کا دبنگ تجزیہ اور آخر میں خلاصہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کہیں جائیے گا مت، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، مشتاق یوسفی سے ایک عرب شیخ نے کہا تھا کہ یوسفی صاحب، مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کر باولے ہی ہو گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں جاہلوں اور بیوقوفوں کی کمی نہیں۔ اب یہ تصویر ہی دیکھ لیں، اس خاتون کو ہجوم نے اس لیے گھیرا ہوا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو لگتا ہے کہ اس خاتون نے قرآنی آیات والا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا پولیس موقع پر پہنچ گئی، ورنہ اس خاتون کو مار بھی چکے ہوتے اور مارنے والے کو غازی کا خطاب بھی مل چکا ہوتا۔ یہاں کسی نے ذرہ برابر یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ آیا یہ واقعی قرآنی آیات ہے یا کچھ اور۔ دراصل یہ تو عربی خطاطی والا ڈیزائن ہے جو سعودی عرب میں عام ملتا ہے، اور اس پر ایک عربی لفظ حلوہ لکھا ہوتا ہے جس کے معنی حسین و جمیل، خوبصورت اور سویٹ کے ہیں۔ مشہور پاکستانی کامیڈین کے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ دراصل یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو عرب جا کر بیت الخلاء لکھا دیکھ لے تو چومنے لگ جاتے ہیں۔ معروف رائٹر ریات اللہ فاروقی صاحب لکھتے ہیں، اس ملک میں جب بھی انتہا پسندی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ملوث لوگ ہر بار جاہل ہی نکلتے ہیں، مگر ہر واقعے کے رد عمل میں انتہا پسندوں کی وہ قسم بھی سامنے آ جاتی ہے جس کا ہر رکن بذات خود ارسطو ہوتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا تکبر ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے اور روشن خیال ہیں۔ مثلا اس بار ایک روشن خیال نے یہ تجویز کیا ہے کہ اس ملک میں مذہب پر مکمل پابندی لگائی جائے، حالانکہ کل رونما ہونے والے واقعہ کا سبب یہ نہیں کہ مذہب نے اس کی تلقین کی تھی، بلکہ یہ ہے کہ مذہب کا شعور نہ ہونے کے سبب اسے مذہبی تقاضا سمجھ لیا گیا۔ مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک میں مذہب کی تعلیم نصاب کا لازمی حصہ بنائی جائے، تاکہ لوگ جان سکے کہ کسی بھی معاملے میں مذہب کا اس کے ماننے والوں سے تقاضا کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے روشن خیال اویئرنیس بڑھاؤ پروگرام بتاتے ہیں۔ ہم نے جب یہ تجویز پڑھی تو پہلا خیال یہی آیا کہ پابندی کا آغاز گھر سے کے اصول پر یہ ہمیں انفرینڈ کر چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو مذہب کی ہی شناخت ہے، مگر جب چیک کیا تو ایسا نہ تھا۔ یوں مجبوراً ہم نے خود ہی اپنا بوریا بستر سمیٹا اور ان کی فرینڈ لسٹ سے باہر نکل آئے۔ امید کرتے ہیں کہ اب ان کی فرینڈ لسٹ میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کریں گے۔ جی ناظرین، آخری اطلاعات تک یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جس خاتون نے یہ لباس زیب تن کیا تھا اس نے معافی مانگ لی۔ دراصل یہ عرف سے تعلق رکھتا ہے۔ عرف میں جو چیز بے ادبی اور گستاخی سے تعبیر کی جاتی ہو اسے اختیار کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے احتراز برتنا چاہیے۔ احتیاط کا دامن تھامنا دانائی ہے۔ ہمارے ترکی بھائی ادب میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کسی کمرے میں قرآنی آیات دیوار پر اوپر آویزہ ہوں اس طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے، اسے بے ادبی اور گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف عرب حضرات خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بھی اس کی طرف پاؤں پھیلانا معیوب نہیں سمجھتے۔ اس لباس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ لباس عرب کلچر میں عام ہے، ان کے ہاں پہنا جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آئے گا۔ علو کا لفظ حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ۔ قرآن و حدیث جیسا کہ سب جانتے ہیں عربی زبان میں ہے۔ عربی کا ہر لفظ کسی نہ کسی مادہ میں قرآن و حدیث میں مذکور ہوگا، لہٰذا ہمارا عرف اور کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عربی الفاظ والا لباس پہن کر واش روم میں جایا جائے اور اس کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی کی جائے۔ لہذا تعلیم اور سمجھ کی مذہبی جاہلوں کو نہیں، لبرل انتہا پسندوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔